آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دعوت جذبہ حسینی اور حکومت الہی، اللہ کا مقصد تھا کہ کائنات میں الہی نظام کو نافذ کیا جائے۔ حضرت آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی کی یہ تمنا، ہر نبی کی یہ خواہش، جس کے لیے انبیاء نے اتنی قربانیاں دی تاکہ کائنات کے چپے چپے میں اللہ کا نام لیا جائے، خدا کے نظام کو نافذ کیا جائے۔ تبھی چھٹے امام کے جملے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ کاش خدا مجھے مہدی کے جانثاروں میں سے ایک جانثار قرار دیتا ہے کہ ایک امام اپنے فرزند کے لیے جملہ کہے۔ تو کسی نے مولا سے پوچھا کہ مولا وہ تو آپ کے بیٹے ہیں، کون سا باپ اپنے بیٹے کے لیے ایسا کہتا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ مہدی وہ کام کرے گا جو 1,01,24,000 نبیوں کی خواہش تھی، جو ہم ائمہ کی خواہش ہے، جو رسول خدا کی خواہش ہے کہ کائنات کے کونے کونے میں نظام الہی نافذ ہو جائے۔ اب اس امام کی امت ہیں ہم، تو جو امام اتنا افضل ہو اس کی امت کتنی افضل ہوگی، اس کے ماننے والے کتنے افضل ہوں گے، کیونکہ آپ وہ کام کریں گے جو ہر نبی کا صحابی چاہتا تھا، جو ہر نبی کا ماننے والا چاہتا تھا۔ کیوں رسول خدا نے اپنے اصحاب کو بٹھا کے بولا کہ کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو تم سے بھی زیادہ افضل ہوں گے؟ فرمایا یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ ہم نے محمد رسول اللہ کو دیکھا، ہم نے آپ کے ساتھ جنگوں میں شرکت کی۔ فرمایا رسول اللہ ہم سے بھی افضل ہوں گے؟ کہاں تم سے بھی افضل ہوں گے؟ کہ یا رسول اللہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا اس طرح سے ممکن ہے کہ تم نے جتنی قربانیاں دی محمد کو دیکھ کر دی، انہوں نے محمد کو دیکھا نہیں ہوگا، لیکن وہ اس طرح مانیں گے جس طرح تم مانتے ہو، اس طرح اپنے بچے قربان کریں گے جس طرح تم نے اپنے بچے قربان کیے۔ تو واقعاً آج ایسے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں جنہوں نے اپنی نسلوں کو قربان کر دیا محمد اور آل محمد پر۔ وہاں بلانے پر کوئی نہیں آتا تھا، یا نام حسین پہ سب جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ جاذبہ پروردگار عالم نے جو عزائے ابا عبداللہ الحسین میں رکھا، یہ معجزہ پروردگار عالم ہے۔ کیونکہ خدا نبی بھیج بھی دیتا، اتنی تبلیغ کا کام نہیں ہوتا جتنا فرش عزائے ابا عبداللہ الحسین کر رہا ہے۔ آج دنیا کے کونے کونے میں چلے جائیں وہاں آپ کو فرش عزائے ابا عبداللہ الحسین نظر آئے گا۔ ایک جرمنی میں ہم گئے تو وہاں ایک امام باڑہ تھا، تو انہوں نے مولانا تھوڑی سی آپ کو اس کی تاریخ بتا دیں۔ ایک گھر کے اندر امام باڑہ بنا ہوا ہے، تو اس کی تاریخ یہ ہے کوئی 1970s میں ایک خواجہ فیملی یہاں پر آئی تھی، انہوں نے یہ گھر لیا تھا، یہاں رہتے تھے۔ اور جب محرم کا مہینہ آیا تو آس پاس میں کوئی شیعہ نہیں، دور دراز علاقے تک کوئی شیعہ نہیں، لیکن محرم ہو اور شیعہ مجلس نہ سنے، یہ کیسے ممکن ہے؟ شیعہ ہو اور کوئی اپنے گھر میں فرش عزا نہ بچھائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کہ انہوں نے کہا ہم کیا کریں؟ انہوں نے کسی کو کہلوا کر مجالس کی کیسٹس منگوائیں، VCR کا زمانہ تھا، اور وہ کہتے ہیں اس بزرگ نے اپنی بیوی کے ساتھ، ایک تو بچے تھے ان کے ساتھ، انہوں نے ٹی وی لگائی، VCR لگائی، مجلس کی کیسٹ لگائی۔ تب پہلا اشرا انہوں نے گھر میں کیسٹ کے ذریعے سے کیا۔ بعد میں پھر 4 اور کو پتا چلا کہ دوسرا اشرا بھی اسی طرح کیسٹ پہ کیا۔ اسی طرح لوگوں کو پتا چلا کہ اگر کسی نے جرمنی میں مجلس سننی ہے تو فلاں مومن کے گھر میں مجلس بپا ہوتی ہے۔ اسی طرح کرتے 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 وہ اپنا گھر امام حسین کے نام کر گئے، اور آج لوگ یہاں پہ ذکر حسین سننے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں جمع ہوتے ہیں۔ تو آپ کا کام وہی ہے جو انبیاء کا کام تھا، اور یہ آپ سے کام کون کرواتا ہے؟ ابا عبداللہ حسین کرواتا ہے۔ اگر ذکر حسین میں خدا نے جاذبہ رکھا ہے، یہ اعجاز الہی کا کام ہے، کیونکہ خدا چاہتا تھا کہ آخری زمانے میں، اب آپ دیکھتے ہیں پہلے زمانے میں اماموں کو شہید کیا جاتا تھا، ابھی مجلس میں آنے والوں کو شہید کیا جاتا ہے۔ پہلے اماموں کو کبھی زہر دیا جاتا تھا، کبھی تیر و تلوار سے مار دیا جاتا تھا، آج جہاں جہاں مومنین جاتے ہیں ان کو مارا جاتا ہے، کیونکہ کل یزیدیوں کو حسین مار رہے تھے، آج یزیدیوں کو حسین ہی مار رہے ہیں۔ کل ان کو خطرہ زندہ تھا۔ کیونکہ کل ان کا مقابلہ کس کے ساتھ تھا؟ کبھی امیر المومنین کے ساتھ تھا،
کبھی مولا حسن کے ساتھ تھا، کبھی امام حسین کے ساتھ تھا، اور کل کے ظالم کو کون للکارتا تھا؟ اس وقت کے ائمہ للکارتے تھے، اور آج کے زمانے میں ان کا مقابلہ کس سے ہے؟ جن کا تعلق فرش عزاء حسین بن علی سے ہے۔ یہ فرش عزاء جس نے نسلوں کو بہادر بنا دیا، جنہوں نے نسلوں کے خون میں غیرت کا جذبہ جگا دیا کہ آپ واقعاً کہیں پہ غیرت مند مسلمان نظر آتا ہے، اس مسلمان کا ڈائریکٹ انڈائریکٹ اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، ابا عبداللہ حسین کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ تو یہ وہ جذبہ تھا۔ اب یہاں پہ دو فکریں بنی، ایک وہ فکر بنی تو امام حسین کو ذکر کو محدود کرنا چاہتی تھی۔ وہ فکر یہ تھی کہ کربلا ایک واقعہ ہے، کربلا ایک قصہ ہے، اور قصہ ہے تو صرف اپنے بچوں کو بتا دو، اس سے زیادہ کربلا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کچھ ہمارے شیعوں کے اندر بھی ایسے افراد پیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا قصہ چلا دیا ہے، آج کا یزید اور کل کا یزید، ہاں کہ یزید ایک ہی تھا جو 61 ہجری میں تھا، اور حسین ابن علی ایک ہی تھے جو 61 ہجری میں تھے۔ ہاں حسین ابن علی ایک ہی تھے پر حسینی بہت زیادہ ہے۔ مسئلہ فرد کا نہیں ہے، مسئلہ فرد کی فکر کا ہے، مسئلہ یزید کا بھی نہیں ہے، مسئلہ یزیدی فکر کا ہے۔ تو کہا کہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بعض خطبہ کو موت آتی ہے اگر مجلس میں وقت یزید کا نام لیا جائے۔ کہ مجلس حسین کی آپ دوسرے شہداء کا نام کیوں لیتے ہیں؟ ہمارے اندر ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں، کمپلیٹلی وہی وہابیت والی سوچ، کہتے اللہ کا ذکر کر رہے ہو محمد کا نام نہیں لینا، اللہ کا ذکر کر رہے ہو اہل بیت کا نام نہیں لینا۔ تو وہابیوں کی توحید خطرے میں پڑ جاتی ہے اگر آپ اللہ کے ذکر کے ساتھ اس کے حبیب کا نام لو۔ اسی طرح ہمارے بعض شیعہ ہیں، ان کی حسینیت خطرے میں پڑ جاتی ہے اگر آپ نے امام حسین کے ساتھ مثلا شہید حسینی کا نام لے لیا، اگر آپ نے امام حسین کے ساتھ مثلا آغا حیدر کا نام لے لیا کہ ان کے راستے پہ چلتے چلتے یہ لوگ بھی شہید ہوئے ہیں، ان کے راستے پہ چلتے چلتے قوم کے بچے بھی شہید ہوئے ہیں، کہتے ہیں نہیں، اس طرح سے ہماری آزاداری کیا ہو جاتی ہے؟ خدشدار ہو جاتی ہے۔ جس طرح سے ان کے خدا کی توحید پہ خدشہ آ جاتا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین کی وجود اور ذات کیا ہو جائے گی؟ کمزور ہو جائے گی۔ ارے اس سے ذات حسین کمزور نہیں ہوتی۔ جس طرح کمزور نہیں ہوتی، آپ ایک موم بتی کو جلائیے، اس موم بتی سے 1000 موم بتیاں روشن کریے، موم بتی کو کچھ نہیں ہوتا۔ آپ ایک چراغ جلائیے، وہ اصل ہے، اور اس اصل چراغ سے آپ ہزاروں دیے جلائیے، ہزاروں چراغ جلائیے۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے اس چراغ سے نور لیا تو اس کا نور کم ہو گیا، یہ نہیں کہ اس موم بتی سے میں نے روشنی لی تو اس موم بتی کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ رسول تو خود یہ کہتے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدی، حسین چراغ ہدایت ہے۔ چراغ وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو روشنی دیتا ہے، چراغ روشنی کو اپنے تک محدود نہیں رکھتا۔ کمال حسین یہ ہے کہ حسین بھی سخی تھے، حسین کے بابا بھی سخی تھے، اور سخاوت کس چیز میں کریں؟ خدا نے مال دیا تو حسین نے مال کو بھی بانٹا، اگر خدا نے جذبہ شہادت دیا تو اپنے چاہنے والوں میں جذبہ شہادت کو بھی بانٹا ہے، اگر حسین عابد ہے تو اپنے چاہنے والوں میں جذبہ عبادت کو بھی بانٹا ہے۔ جو خدا نے ابا عبداللہ حسین کو دیا وہ امام حسین نے سب کو دیا۔ کتنا جذبہ تھا جناب میں سمت مار میں شہادت کا کہ بازو کٹ گئے پر میں سامنے حسین علی ابن ابی طالب کو نہیں چھوڑا۔ کتنا جذبہ تھا حبیب ابن مظاہر میں کہ یہ کہتے ہوئے نظر آ صاحب حسین کا عبداللہ حسین اگر 70 مرتبہ ہمارے جسموں کو کاٹا جائے اور جلایا جائے پھر راکھ بنا کے ہوا میں اڑا دیا جائے، جب تک خدا پیدا کرتا رہے گا تب تک اپنی جان کو آپ کے اوپر قربان کرتے رہیں گے۔ یہ فکر جو ذکر کربلا کو محدود کر دے، کہ وجود امام حسین کو محدود کر دے، یہ وہی ہے جو دشمن چاہتا ہے کہ ان کی عبادتیں صرف ایک تہوار بن کے رہ جائیں، ایک سنت بن کے رہ جائے، ایک کلچر بن کے رہ جائے کہ شیعہ ہے اس کا ایک تہوار آتا ہے ماہ مبارک، مثلا رمضان میں شہادت مناتے ہیں، ماہ محرم میں شہادت مناتے ہیں، تہوار ہے اس کو منانے دو، لیکن اس تہوار سے نسلیں کچھ بھی نہ سیکھیں۔ آج کرسچینٹی کیوں تباہ ہوئی؟ انہوں نے اپنی عبادات کو تہوار مانا،
ایک رسم مانا، ایک سنت مانا اور سنت پر عمل کرتے گئے، اور ایسی سنتوں کو رسول بھی نہیں مانتے جن سنتوں میں حکمت نہ پائی جائے۔ دیکھو اگر کوئی کام کرتے ہو تو وہ خالی حکمت نہیں ہونا چاہیے۔ روتا ہوں تو کیوں روتا ہوں، ماتم کرتا ہوں تو کیوں کرتا ہوں، جلوس نکالتا ہوں تو کیوں نکالتا ہوں، علم اٹھاتا ہوں تو کیوں اٹھاتا ہوں، ہر چیز کے پیچھے کیا ہونی چاہیے، حکمت ہونی چاہیے۔ آپ صبح سے شام تک روتے رہو پر حکمت کا پتہ نہ ہو، آپ گریباں کو چاک کرتے رہو پر حکمت کا پتہ نہ ہو، آپ ماتم کرتے رہو پر حکمت کا پتہ نہ ہو، کوئی بھی کام معصوم ایسا نہیں کرواتے جو کار عبث ہو، وہ ہر وہ کام کرواتے ہیں جس سے تجھے بھی فائدہ ہوتا ہے، تیری نسلوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ کیوں ہمارے مکتب میں فکر کو پروان چڑھانے کا بولا گیا؟ اس کی زندہ دلیل یہ دے رہا ہوں کہ ہر نبی نے جب امت میں تبلیغ کی تو اس میں معجزے دکھوائے۔ معجزہ کیا ہے؟ حسی ہے، جسے آپ کیا کرتے ہو؟ محسوس کرتے ہو۔ آج جتنی ایتھیسٹ ہیں وہ کیا ہیں؟ حسی ہے، حس گرا ہے، مطلب جب تک دیکھتے نہیں تب تک مانتے نہیں، تو خدا نظر نہیں آتا تو ہم نہیں مانیں گے۔ تو انبیاء ما قبل کی جتنی امتیں تھیں وہ جب تک دیکھتی نہیں تھی تب تک مانتی نہیں تھی۔ موسیٰ اگر عصا کو اژدہا نہ بناتے کبھی موسیٰ کو نہ مانتے، اگر ید بیضا نہ کرتے کبھی نہ مانتے، عیسیٰ اگر مردوں کو زندہ نہ کرتے کبھی نہ مانتے، اگر لا علاج بیماریوں سے نجات نہ دیتے کبھی نہ مانتے، معجزے کرتے تھے تب قوم مانتی تھی۔ اب جیسے جیسے آخری نبی تک آپ آئیں گے تو آپ کو نظر آئے گا ایسے معجزے خدا نے ختم کر دیے۔ رسول کے زمانے میں نہ آسمان سے خون برسا، نہ مینڈک برسے، نہ کوئی ید بیضا تھا، نہ چھڑی سے مثلا اژدہا بنا دیا۔ رسول کا جب زمانہ آتا ہے تو سب سے بڑا معجزہ تھا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور اس کتاب میں جب خدا کلام کرتا ہے اب اللہ کہتا ہے میں معجزہ نہیں کروں گا، کیونکہ کب تک ان لوگوں کو معجزے سے منواؤں گا؟ کیونکہ اگر موسیٰ نے معجزہ کر کے عصا سے اژدہا بنا دیا، 40 دن موسیٰ چلے گئے، سامری نے بچڑا بنا دیا تو پھر بچڑے کے پیچھے لگ گئے۔ نبی ادھر جائے گا اور اس کے بعد کوئی نیا جادو کر دے گا، کوئی نیا کرامت دکھا دے گا تو لوگ کس کے پیچھے لگ جائیں گے؟ اسی کے پاکستان کا یہ حال ہے کہ نہیں، فلاں پیر صاحب ہیں تو یہ کرامت ہے، فلاں شف صاحب ہیں یہ کرامت ہے، آدھی قوم اس کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حسگرا ہیں، جو مادہ پرست ہیں، جو چیزوں کو دیکھتے ہیں تب مانتے ہیں۔ لیکن جب رسول کا زمانہ آیا تو اللہ نے ان سارے معجزوں کی گویا چھٹی کر دی کہ حبیب اب یہ مانیں گے تب کہ جب تو ان کی عقلوں کو مضبوط کرے گا، ان کی فکروں کو مضبوط کرے گا۔ اب بات ہوگی تو دلیل سے ہوگی۔ اب یہ نہیں کہ میں عصا کو اجتہاد بناؤں تو مجھے مانے، اب ان سے مباحثہ کرو، اب ان کی عقلوں کو بیدار کرو، اب دلائل کے ذریعے سے منواؤ، کیونکہ جو دلیل سے مان لے پھر وہ کسی کی کرامت کی جھوٹی جھانسلے میں نہیں آتا۔ جو دلیل سے مان لے پھر لاکھ گنا کوئی کچھ بھی کر دے وہ سر کٹا دیتا ہے، کیونکہ دلیل سے ماننا ہے، وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اسے مال کی لالچ دے نہیں چھوڑے گا، اسے دنیا کی لالچوں دے وہ نہیں چھوڑے گا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ میں دلیل دے رہا ہوں اگر کائنات میں 2 خدا ہوتے تو کائنات میں فساد ہو جاتا۔ چیز کو ماننا ہے تو کس کے ذریعے سے؟ عقل اور دلیل کے ذریعے سے۔ تبھی امامت کی بنیاد کیا ہے؟ عقل ہے۔ ابھی المومنین فرماتے ہیں نحن ابناء الدلیل، تو وہ ہے جو دلیل والا ہے، جب بھی بات کرو دلیل سے کرو۔ اب شیعہ کیوں کبھی بھی اپنے مکتب کو نہیں چھوڑتا؟ کیونکہ اس نے علی کو دلیل سے مانا ہے۔ آپ کو لاکھ دیے جائیں آپ کبھی شیعہ سے پیچھے نہیں ہٹو گے، لیکن وہاں سے یہاں بہت آتے ہیں کیونکہ وہاں دلیل سے نہیں مانا گیا، وہ آباء و اجداد کی تقلید سے مانا گیا۔ آج اکثر مولوی مفتی کہتے ہیں فلاں صاحب کا احترام کیوں کریں؟ تو کیونکہ ہمارے بڑوں نے کیا۔ پھر آپ کہتے ہو جناب اس نے اس طرح کیا تو کیا مطلب ہم یہ باتیں کریں؟ اس کا مطلب ہم اپنے سارے بڑوں کا کیا کریں؟ انکار کریں، جنہوں نے اتنی کتابیں لکھی، جو اتنی بڑی بڑی معزز شخصیات ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ ان بڑوں نے غلطی کی تھی؟ بڑوں سے کیا غلطی نہیں ہو سکتی؟ فتح مکہ کا مطلب یہی ہے کہ بڑے غلط تھے، محمد صحیح تھے۔ آباء و اجداد کی تقلید پہ نہ چلو، اپنے وجود میں جو خدا نے عقل دی ہے اس حساب سے چلو۔ آج جنگ عقل، علی امام عقل ہے، دوسروں کے جتنے امام ہیں وہ امام عقل نہیں ہیں۔ اور جب آپ عقل کا انکار کرتے ہو پھر آپ ایسی باتیں کرتے ہو جو بے عقلی باتیں ہیں۔ کیوں لوگوں کو مجلس میں آنے سے منع کرتے ہیں؟ کیونکہ پتا ہے یہاں جائے گا تو مجلس حسین اور چراغ حسین اس کی عقل کو کیا کرے گی؟ روشن کرے گی۔ ایسی نونسنس فتوائیں دی گئی
کہ آج 2026 میں اگر نسلوں کو انہی کی نسلوں کو فتوے سناؤ تو اپنا سر پکڑ لیتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے فتویٰ کیسا دیا. لیکن اس فتوے کے پیچھے فکر تھی. فکر یہ تھی کہ ان کو کبھی بھی اہل عقل کے قریب نہ آنے دیا جائے، کیونکہ اگر اہل عقل کے قریب آئے تو یہ در علی کے نوکر بن جائیں گے اور زندگی بھر یہ خاندان چھوڑ دیں گے، افراد کو چھوڑ دیں گے، لیکن علی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. کیونکہ یہاں کیا دیا جاتا ہے؟ عقل دی جاتی ہے. تبھی آپ رسول کو انسان کامل کہتے ہو، امیر المؤمنین کو انسان کامل کہتے ہو. مولا علی جب کلام کرتے تھے تو علی کا مقابلہ کوئی کرنے والا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ مولا جس چیز سے بات کرتے تھے وہ عقل سے بات کرتے تھے. کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ آخری نبی ہے، اب کون معجزہ کرے گا؟ 11 امام آئیں گے، اس کے بعد کون معجزہ کرے گا؟ اللہ چاہتا تھا یہ 1400 سال کا فاصلہ جب تک ظہور ہو تو لوگ کس کے ذریعے سے مجھے مانے؟ عقل کے ذریعے سے مانے، لوجک کے ذریعے سے مانے. یہ زمانہ لوجک اور عقل کا زمانہ ہے. اب یہاں پر ایسے نونسنس فتوے دیے گئے کہ ایک مشہور زمانہ فتویٰ ہے کہ مثلاً کوئی علم کے نیچے سے گزرے گا تو نکاح باطل ہو جائے گا. یہ فتویٰ ہے. یہ آپ ریسرچ کریں، تاریخ میں دیکھیں، اور آج تک ہیں جو کچھ مانتے بھی ہیں. میں نے کہا جاہلیت کا زمانہ اور عقل کا زمانہ. تبھی مجلس حسین نعمت اور روشنی ہے کہ مجلس حسین جہالتوں کو مٹاتی ہے اور فروغ عقل لاتی ہے، انسان کی عقل کو مضبوط کرتی ہے. لیکن فتوے دینے والے نے فتویٰ تو دیا کیونکہ وہ لوگوں کو صدیوں سے جاہل بناتے ہوئے آئے ہیں اور آج بھی جاہل بنا رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے یہ کیوں کہا کہ علم کے نیچے سے گزرو گے تو نکاح باطل ہو جائے گا. اور ایک انٹیریئر سندھ کا گاؤں ہے جس نے فتویٰ دیا تھا، سارے گاؤں والے مسجد میں جمع ہو گئے. مولوی صاحب ہم تو پتہ نہیں کتنی بار گزرے ہیں، کیونکہ پاکستانی معاشرہ مکس معاشرہ ہے. یہاں شیعہ کا گھر، یہاں برادر اہل سنت کا گھر. اب شیعہ گھر پہ علم لگائے. اب کام جیسے نکلتے ہیں علم کی چھاؤ تو پڑتی ہے کہ پھر تو ہمارے سارے نکاح ہی ٹوٹ گئے، بیویاں گھر میں پریشان، بچے گھر میں پریشان. تو مولوی صاحب نے کہا کیوں کہ تم لوگوں کو پتہ نہیں تھا نکاح صحیح ہے، اور سب کو بٹھایا اور لاؤڈ پہ پھر اجتماعی نکاح پڑھایا سب کا. کیوں کہ آپ کو پتہ نہیں تھا لہٰذا ہم دوبارہ آپ کا نکاح پڑھا لیتے ہیں. اب علاج ہی ہے علم کے نیچے سے نہ گزرو. علم کے نیچے سے نہ گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سنی شیعہ کے ساتھ گھر نہ بنائے. اس کی بیسک سوچ سمجھو. کیونکہ شیعہ کے ساتھ کام کرے گا، دکان میں ساتھ ہوگا، گھر ساتھ ہوگا، بھائی کبھی نہ کبھی شیعہ کے گھر سے نذرانہ تو آ جائے گا. یہ نیاز تو کرے گا، آ جائے گا. گھر میں مجلس کرے گا، حسین کی آواز آ جائے گی. تو ان کی نسلیں جب حسین کا آواز سنیں گی اور پیٹ میں جب نیاز کا چاول جائے گا، نمک کھائے گا تو نمک حلالی تو کرے گا. لقمہ اثر تو کرتا ہے نا. یہاں کتنے لوگ میں آپ کو بتاؤں شیعہ ہوئے صرف دوستیوں میں. یونیورسٹی میں شیعہ دوست تھا، کام پہ جاب پہ جاتا تھا شیعہ دوست. اب 4-5 باتیں تو ہوتی ہیں اور شیعہ کا تو کام ہی یہی ہے. شیعہ چھیڑتا نہیں ہے، شیعہ سوئی ہوئی عقل کو جگاتا ہے. چھیڑنا ویڑنا ہمارا کام بے وقوف لوگ چھیڑتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ بندہ سویا ہوا ہے ہم اسے جگاتے ہیں. آمر بالمعروف وانہی عن المنکر. ہم کیا کرتے ہیں؟ نیکی کی دعوت دیتے ہیں کہ جناب تو برائی کا ماننے والا ہے، نیکی کی طرف آ جا. جسے تو اچھا سمجھ رہا ہے وہ کوئی اچھا بچہ نہیں ہے. ہم تھوڑا سا ان کی عقلوں کو بیدار کرتے ہیں. اب یہ سارا سلسلہ جو چلانا تھا وہ کس نے چلانا تھا؟ ظاہراً امام تو نہیں ہے، ظاہراً نبی تو نہیں ہے. تو یہ سلسلے کی جذابیت خدا نے کس چیز میں رکھی؟ فرش عزا حسین ابن علی پہ رکھی. یہ فرش عزا تھا جو تیاری کروائے گا لوگوں کو حکومت امام زمانہ کے لیے. یہاں پہ پہلے فردی تربیت ہوتی ہے اور جب فردی تربیت ہو جاتی ہے اس کے بعد ایک بڑی تربیت کروائی جاتی ہے جسے کہتے ہیں معاشرتی تربیت کروائی جاتی ہے. مولا یہ چاہتے ہیں کہ آپ سویلائزڈ بنو، آپ کا کلچر حسینی کلچر بنے، آپ کی فکر ہم آہنگ ہو، آپ کی عادات ایک دوسرے سے ملے، آپ کی صفات ایک دوسرے سے ملے. دیکھو سویلائزڈ معاشرہ جو ہوتا ہے اس کی مثال علماء تسبیح کی طرح دیتے ہیں. جو فکر ہے وہ دھاگا ہے، جو دانے ہیں وہ لوگ ہیں. تسبیح تب بنتی ہے جب 100 دانے دھاگے کے اندر جمع ہو جائیں. تو یہاں امام حسین آپ کو تسبیح کے دانوں کی طرح جمع کرتے ہیں اور جس دھاگے نے ہمیں جمع کیا ہے وہ وجود ابا عبداللہ
حسین ہے۔ کربلا میں 30 ملین لوگ جمع ہوتے ہیں اور جس دھاگے نے ہمیں جمع کیا ہے وجود ابا عبداللہ حسین ہے۔ آج بڑے سے بڑا شہید کس کا نعرہ لگاتا ہے کہ ہیہات من ذلت، کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ یہ فکر ہمیں کون دے رہا ہے؟ ابا عبداللہ حسین دے رہے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہیں جناب واقعہ ہے تو واقعہ ہے، بچوں کو بتانا ہے تو یہ واقعہ تو ہم گھر میں بھی بتا سکتے ہیں۔ ایک میسج کر کے بتا دیں کہ آج شہادت ابا عبداللہ حسین ہے، ایک ای میل کر کے لوگوں کو انفارم کر دیں، کوئی اخبار چھپوا کے لوگوں کے گھر میں بھیج دیں۔ اگر صرف اطلاع ہی دینی ہے، خبر ہی دینی ہے کہ امام حسین کی شہادت ہے، اس ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن صرف خبر نہیں دینی تھی۔ مولا خبر رساں نہیں بنانا چاہتے، مولا آپ کو ایک خاص کلچر میں ڈھالنا چاہتے ہیں۔ جب آپ سارے یہاں آتے ہو تو کالا لباس پہن کر آتے ہو۔ کالا رنگ کیا ہے؟ یہ لوگوں کو کلچر دیتا ہے، یہ آپ کو ایک رنگ میں بدل دیتا ہے، یہ آپ کو ایک سوچ میں بدل دیتا ہے، یہ آپ کو ایک فکر میں بدل دیتا ہے کہ جب فرش قضا پر آؤ تو یک رنگ ہو کر آیا کرو، اور جب بیٹھتے ہو تو یہاں پہ صرف خود نہ آیا کرو، اپنے چھوٹے بچوں کو لایا کرو، ماں بہنیں بھی فرش میں آتی ہیں۔ مطلب یہ وہ فکر ہے جو سب کو ایک ساتھ ملنی چاہیے، بچے کو بھی پتا چلے، بڑے کو بھی پتا چلے، ماں بہنوں کو بھی پتا چلے کہ کتنی بڑی قربانی دی تھی امام حسین علیہ السلام نے، اور 1400 سال کے بعد مجھے یہاں کیوں بلایا جا رہا ہے، کس وجہ سے بلایا جا رہا ہے، میں کربلا کو کس نگاہ سے دیکھوں؟ تمہاری ذمہ داری بڑی ہے۔ مولا یہ چاہتے ہیں تم سب کی فکر کیا ہو جائے؟ ایک ہو جائے۔ دیکھو کربلا کے لیے 3 نگاہیں لوگ رکھ سکتے ہیں۔ پہلی نگاہ کربلا کے لیے تاریخی نگاہ ہے، ہسٹوریکل ویو ہے، لیکن ہسٹوریکل ویو میں معرفت نہیں ہوتی۔ کئی لوگ ہسٹری پڑھتے ہیں، آپ یورپ کی ہسٹری پڑھو گے، کربلا کی ہسٹری پڑھو گے، اہل سنت بھی ہے، بہت سارے لوگ ہیں، صرف ہسٹری پڑھو گے، ہسٹری میں معرفت نہیں ہوتی، کیونکہ آپ جس کی ہسٹری پڑھ رہے ہو آپ کے پاس اس کی معرفت نہیں ہے۔ مثلا طبری صاحب ہیں جنہوں نے واقعہ کربلا کو لکھا، یہ حضرت عباس کا ذکر کرتا ہے۔ عباس ابن علی 4 بھائی کا میدان جنگ میں جانے سے پہلے عباس نے اپنے 3 بھائیوں کو بھیجا۔ اب ہسٹری کی نگاہ، ہسٹری ضروری ہے پر کافی نہیں ہے۔ اس نے لکھا کہ میں نے سوچا کہ عباس نے پہلے 3 بھائیوں کو کیوں بھیجا، پہلے خود کیوں نہیں گئے؟ تو لکھتا ہے شاید اس لیے کیونکہ عباس چاہتے تھے کہ یہ 3 بھائی جب دنیا سے چلے جائیں گے تو الیاذ باللہ ان کا جتنا ارث و میراث ہے کسے ملے گا؟ عباس کو ملے گا۔ یہ ہسٹری کی نگاہ جو ناقص ترین نگاہ ہوتی ہے، جو فرق کی معرفت نہیں رکھتی، کیونکہ نظام امامت سے کیا ہے؟ دور ہے، کیونکہ نظام ولایت سے کیا ہے؟ دور ہے، کیونکہ معرفت حسین سے کیا ہے؟ دور ہے۔ اور وہاں پہ ہمارے علماء فرماتے ہیں عباس نے پہلے بھائیوں کو کیوں بھیجا؟ کہ کیونکہ غازی عباس جانتے تھے کہ حسین بھی اپنے بھائی کا دکھ اٹھائیں گے، تو عباس چاہتے تھے اس دکھ کو پہلے خود محسوس کریں کہ بھائی کے جنازے پہ جانے کا دکھ کیا ہوتا ہے، بھائی کے جنازے کے اٹھانے کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ وہ عباس علمدار جب نہر فرات میں اترے تو فرماتے ہیں آدھا گھوڑا پانی کے اندر تھا، خود بھی قد بلند تھے، کہ عباس کا آدھا بدن پانی میں تھا۔ جو پانی جس کے بدن کو مس کرے اور بندہ اتنے دن سے پیاسا ہو کہ پانی کو چلو میں تو لیا، لیکن عباس نے اپنے ہونٹوں کو پانی سے مس نہیں کیا۔ وہ عباس کو کہیں کہ میرا جب حسین پیاسا ہے تو میں کیسے پانی پیوں؟ یہاں مصائب کا جملہ کہتے ہیں کہ حضرت عباس نے جب پانی چلو میں لیا تو عباس کو اس پانی میں سکینہ کا چہرہ نظر آیا۔ کربلا ایثار سکھاتا ہے، کربلا قربانی کا جذبہ سکھاتا ہے۔ ایک فکر، تاریخی فکر ہے جو بڑی ناقص فکر ہے۔ اکثر لوگ جب تاریخ پڑھتے ہیں آدھے آپ دیکھتے ہو گمراہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ صرف اگر نگاہ تاریخ رکھو گے، تاریخ میں صحیح بھی ہے، تاریخ میں غلط بھی ہے، آپ کیسے اس تاریخ سے نتیجہ نکالو گے کہ مکس تاریخ ہے؟ کون سے شیعہ تھے جو تاریخ لکھتے تھے؟ آج بھی جو تاریخ لکھواتے ہیں، اخبار لکھواتے ہیں، حکمران لکھواتے ہیں نا، اپنی مرضی سے جو خبر آئی انہوں نے لکھوا دی۔ جب حدیثیں جعل ہو سکتی ہیں تو کیا تاریخ جعل نہیں ہو سکتی؟ جب کلام رسول میں خیانت ہو سکتی ہے تو کیا تاریخ میں خیانت نہیں ہو سکتی؟ تو تاریخ میں حق و باطل ہے۔ تو ایک نگاہ صرف اور صرف تاریخی نگاہ ہے، دوسری نگاہ احساسی ہے کہ آپ صرف کربلا کو ایموشنز کی نگاہ سے دیکھو، یہ بھی ضروری ہے پر کافی نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں اکثر، بلکہ اکثر و بیشتر منبر سے جو خطیب و خطبہ جو کربلا کی نگاہ بیان کرتے ہیں وہ زیادہ تر احساسی نگاہ ہوتی ہے۔ زیادہ تر ذاکرین کے طبقے میں
جو نگاہ ضروری ہے، بہت ضروری، کیونکہ احساس نہیں تو انسان روئے گا کیسے، انسان گریا کیسے؟ لیکن اس نگاہ میں انسان اتنا آگے نکل جائے کہ مقصد کربلا کو بھول جائے، کہ مقصد صرف یہ ہو کہ میں نے لوگوں کو احساسات میں ڈال کے گریا کروانا ہے۔ اور اس میں ہم ایسی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں کہ آئے شیرازی بزرگ جنہوں نے فتویٰ تمباکو دیا تھا، وہ مشہد گئے، جا کر منبر پر گیا، اس نے ایک جملہ کہا، علی کی بیٹی شرابی کے دربار میں گئی، کہتے یہ سننا تھا، آقا نے ان کو روک دیا، کہا ایک صاحب معرفت کے لیے اور اس کے رونے کے لیے یہی جملہ کافی ہے، کیونکہ نہ یہ تیری بیٹی ہے نہ یہ تیری بہن ہے، یہ سوچو بیٹی کس کی ہے، تو یہی انسان کے رونے کے لیے کیا ہے، کافی ہے۔ لیکن بعض اوقات ہم احساسات کو اتنا بڑھا دیں اور ایسے ایسے مصائب پڑھیں کہ لوگوں کے دل کیا ہو جائیں، وہ لوگ قصیح القلب بن جائیں، کہ مقصد صرف یہ ہو کہ میں نے لوگوں کو کیا کرنا ہے، رلانا ہے۔ کئی شاعروں نے ایسی شاعری کی، مطلب احساسات پوری نگاہ کیا بن گئی کہ بس میں نے رلا، حالانکہ حدیث ہے رو رلاؤ، لیکن کس حد تک، کس مقدار تک؟ یہ نہیں کہ وہ سارا جو قبلہ عزاداری ابا عبداللہ الحسین ہے اسی احساسات پہ لگ جائے۔ اور ایسے لوگ بھی تاریخ میں آئے جس کی معصومین نے، کل میں نے کچھ مذمت بتائی تھی، معصومین نے مذمت کی ہے، ایسے ایسے راوی ہیں جو راویان مرسل ہیں۔ ایک راوی ہے، کل اگر یاد آیا تو اس کا نام لوں گا، جو ابن زیاد کا نوکر ہے، وہ جناب سیدہ زینب کے لیے ایک روایت نقل کرتا ہے کہ جب بی بی بازار کوفہ میں پہنچی تو محمل پہ سوار تھی اور علی کی بیٹی نے اپنا سر محمل پہ مارا اور خون جاری ہو گیا۔ روایت مرسل ہے۔ جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ بیبیوں کو بغیر محملوں کے اونٹوں پہ سوار کیا گیا، اچانک محمل کہاں سے آ گئے، تاکہ لوگوں کی، اور زینب کون ہے، صابر بیٹی ہے علی نبی طالب کی۔ ایسے کام جناب زینب سلام اللہ علیہ سے، وہ بی بی زینب جو کھڑی ہیں دربار ابن زیاد میں، کس شجاعت سے بات کرتی ہیں۔ وہ بی بی زینب جو یزید کے دربار میں جاتی ہے، بنت وقا کہہ کر کلام کرتی ہیں۔ وہ سیدہ زینب جو کوفے کے بازار میں جاتی ہیں، یہ کہنا کہ علی کے لہجے میں بات کر رہی تھی، کیا مطلب علی کے لہجے میں؟ اس سے مراد یہ نہیں خدا نخواستہ بیوی کی آواز مثلا مولا علی جیسی تھی، فرما نہیں، وہ فصاحت عالمی، وہ بلاغت عالمی، کہ جب امیر المؤمنین کلام کرتے تھے لوگ مبہوت ہو جاتے تھے، شاعران عرب مبہوت ہو جاتے تھے۔ کیا فصاحت ہے کہ اسی فصاحت میں زینب نے کلام کیا، اسی بلاغت میں زینب نے کلام کیا کہ کوفے کے پرانے لوگوں نے کہا کہ ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ علی ہم سے باتیں کر رہے ہیں۔ وہ خطابت ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا۔ لیکن ایسی ایسی روایات جو روایات مرسل بھی ہیں، جن کے راوی بھی آپ دیکھیں گے ابن زیاد کا نوکر ہے، اور لفظ جو سیدہ زینب کے لیے استعمال کرتا ہے وہ لفظ بھی توہین والا ہے۔ ایک مرتبہ عربی میں کہتے ہیں سر کو مارا، لیکن ہر سر کو مارنے کے لیے خاص لفظ ہے، وہ لفظ استعمال کرتا ہے، وہ لفظ استعمال کرتا ہے جو حیوان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہ لفظ سیدہ زینب کے لیے استعمال کرتا ہے تاکہ عزاداری کے رخ کو کیا کیا جائے، بدلا جائے۔ نگاہ احساسی ضروری ہے، لیکن اتنی نگاہ احساسی نہ ہو کہ صرف ہم عزاداری امام حسین کو احساسات تک محدود رکھ دے، رونے اور رلانے تک محدود رکھ دے۔ مقصد عزا اس سے بہت زیادہ تھا۔ اب اس احساسات میں ہم بڑھتے جائیں کہ ہم نے اس طرح رونا ہے، ہم نے اس طرح رونا ہے، ہم نے خود کو اس طرح مارنا ہے، ان طریقوں میں اتنا رد و بدل اور ترقی یافتہ طریقوں میں چلے جائیں کہ پورا رخ عزاداری ابا عبداللہ الحسین کیا ہو جائے، بدل جائے۔ کہ پاکستان کا کوئی گاؤں تھا، 6-7 محرم کا دن تھا، حضرت قاسم کا دن تھا، واللہ ایسے لگ رہا تھا جلوس نہیں آ رہا جیسے کسی کی شادی ہو رہی ہے، یعنی ایسے لگ رہا تھا کہ واقعا شادی ہے، یہ ایام عزا ہے، کیا ہو رہا ہے، شادی ہے کہ نہیں، حضرت قاسم کی پتہ نہیں کوئی شادی منا رہے ہیں یا کچھ ایسے کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ نگاہ احساسی ہے کہ ہم نے پوری توجہ اس پہ لگائی کہ بی بی ام فروا کو یہ تھا کہ میرا بیٹا ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی۔ بھائی یہ ام فروا ہے، یہ حسن کی زوجہ ہیں، یہ قاسم کی ماں ہے، یہ آپ کی اور میری ماؤں کی طرح نہیں ہے کہ وہ اس پہ روئے کہ بیٹے کی شادی نہیں ہوئی، وہ اس پہ گریہ کرے کہ میرا نوجوان بیٹا ہے دنیا سے جا رہا ہے، شادی نہیں ہوئی۔ ارے یہ وہ ہیں جن سے پوچھا گیا کہ موت آپ کے لیے کیسی ہے، تو کہا احلا من العسل۔ یہ جذباتی جملے نہیں ہیں، حضرت قاسم واقعاً بتا رہے ہیں کہ چچا موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ کربلا والوں کا ہم غم یہ تھا کہ ہم اپنے بچوں کو حسین پہ کیا کریں، قربان کریں۔ صبح سے شام تک بات یہ تھی کربلا میں
کہ حسین کے لیے قربانی دینی ہے. بار بار بیٹا آتا ہے, اماں چچا مجھے اجازت نہیں دے رہے, پھر بار بار بھیج رہی ہے میرے لال کربلا میں جانا. کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ اماں کا دودھ پیا ہے, بہادری میں کمی مجھے نظر نہ آئے. کیونکہ بیٹا شجاع ہو تو تعریف کس کی ہوتی ہے؟ ماں کی تعریف ہوتی ہے. وہاں رقابت یہ تھی کہ میرا بیٹا جائے گا, وہ کہتی تھی میرا بیٹا جائے گا. میدان میں جاتے تھے, رجس پڑھتے تھے, تعارف کرواتے تھے کہ میں کون ہوں, اپنے والد کا نام لیتے تھے. آپ تصور کریں کہ آپ کی نسلوں میں سے آپ کا بیٹا امام زمانہ کے لشکر میں جائے اور وہاں جا کر کہے میں کس کا بیٹا ہوں, یہ نام تھا میرے والد کا, یہ نام تھا. آپ فخر محسوس کرو گے نا کہ میرا بیٹا امام زمانہ کا سپاہی بنا ہے. یہ تیاری کرتے تھے پوری رات کے میدان میں جانا ہے, میں نے رجس کیا پڑھنا ہے. کہتے جناب جون گئے تو جون کیا کہے میں کس کا بیٹا ہوں. غلام تھا, نہ صاحب قبیلہ تھا, کچھ بھی نہیں تھا جناب جون کے پاس. تو کہتے ہیں جون نے اسی وقت کھڑے ہوتے ہوئے رجس تخلیق کیا اور کہا کہ میں کون ہوں اگر جاننا چاہتے ہو, تو کہا کہ میں وہ ہوں جس کا امیر حسین ہے. اور کہا نعم الامیر ہے کوئی تم میں سے کوئی جس کا امیر حسین جیسا ہو. یہ فخر کیا. ایسا تھا جناب جنادہ کا بیٹا 13 سال کا, جناب قاسم کی عمر کا ہے. جناب جنادہ شہید ہو گئے, امام حسین کے پاس ہے, مولا میں میدان جنگ میں جانا چاہتا ہوں. 13 سال کا بچہ, عمر کیا ہے 14 سال کا بچہ. امام حسین نے کہا ابھی تمہاری ماں نے غم دیکھا, غم تازہ ہے, تمہارے والد شہید ہوئے, تو جا بیٹے اپنی ماں کے پاس, ماں کے غم میں اس کا ساتھ دے. چھوٹے ہو بہت, سر جھکایا کہ مولا ماں نے ہی تو بھیجا ہے, ماں نے ہی تو بھیجا ہے. اب اس بچے کی تیاری نہیں تھی. یہ جناب قاسم کے لیے آپ بولتے ہو بھی اچھا نہیں, جناب قاسم کی تیاری تھی. جناب قاسم کا رجس پڑھیے, جاتے ہیں میدان میں اپنا کس طرح سے تعارف کرواتے ہیں. جنادہ کا بیٹا بھی 13-14 سال کا ہے, کہتے میدان جنگ میں اس بچے نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میں بھی میدان جنگ میں جاؤں گا. والد کے ساتھ آ گئے, والد صاحب لڑیں گے, کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ مجھے بھی لڑنا پڑے گا. تو اس نے بھی سوچا میں کون سا شعر پڑھوں, میں کون سا رجس پڑھوں. کہتے اس نے بھی حسین کی حبشی غلام کا رجس پڑھا کہ وہ ہوں جس کا امیر کون ہے, حسین ہے کسی کے پاس. اور آپ کو کوئی رجز یاد نہیں ہوگا کہ نعم الحسین نعم امیری. یہ رجز ہر بندے کو کیا ہے یاد ہے. خدا نے اس رجز کو اتنا کیا کر دیا, مشہور کر دیا کہ آج کا شیعہ بھی اگر کوئی رجز پڑھے گا تو اسی رجز پہ کیا کرتا ہے, فخر کرتا ہے. ایک نگاہ صرف نگاہ احساسی ہے. یہ نگاہ بھی عزاداری امام حسین کو کیا کرتی ہے, مقصد ابا عبداللہ الحسین سے. اگر اس پہ باقی رہو تو مقصد حسین سے دور ہو جاؤ گے. اور آج ہمارے 85% شیعہ اسی نگاہ پہ مرکوز رہتے ہیں. اور دشمن سب سے زیادہ جو ہمارا مذاق بھی بناتا ہے وہ زیادہ تر اس نگاہ کی وجہ سے بناتا ہے. اور آج تشیع کی جو سب سے زیادہ تعریف ہوتی ہے وہ تیسری نگاہ ہے, جسے کہتے ہیں نگاہ تمدن, ایک سویلائزڈ ویو کہ کربلا کا ہدف کیا تھا, کربلا کا مقصد کیا تھا. آج ایسے مجھے ہوئے خطیب ہیں جو کہتے ہیں نہیں, کربلا کو احساسات تک باقی رکھو, کربلا کو تاریخ تک باقی رکھو. یہ نہ کہو کہ کربلا ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہونے والی تحریک کا نام ہے, کربلا ظالموں کے مقابلے میں کھڑے ہونے والی تحریک کا نام ہے. کیونکہ آج کے ظالم کو اگر خطرہ ہے تو تیسری نگاہ سے خطرہ ہے, نہ پہلی نگاہ سے خطرہ ہے نہ دوسری نگاہ سے خطرہ ہے. آپ لاکھ گریا کرتے رہو, وہ خود آپ کو امام باڑا دیں گے جناب جتنا رونا ہے یہاں بیٹھ کے روتے رہو, لیکن تھوڑا بہت ہمارا نام نہیں لینا. روتے رہو, احساسی نگاہوں پہ روتے رہو, احساسات کی نگاہ پہ رکھتے رہو. یہ جتنے لوگوں کو شیعہ کافر بولنے کا نعرہ سکھایا گیا ان کی تقریریں آپ سنیں, کون سی نگاہ ہوتی ہے, احساسات کی نگاہ ہوتی ہے. اور یہ وہ ہیں جو نبی کے ازواج کی توہین کرتے ہیں, یہ وہ ہیں جو اصحاب کی توہین کرتے ہیں. پھر کون سے اصحاب جن کے لیے رسول نے یہ کہا, جن کے لیے رسول نے فلاں کہا, جن کی گود میں رسول پہ وسلم سر رکھتے تھے, جو رسول کے لیے سارے احساسات کو جمع کرتے ہیں اور لوگوں کو آپ کا کیا بناتے ہیں, دشمن بناتے ہیں. احساسات کو ابھار کر کسی کو کسی کا دشمن بنانا ہو رہا ہے, لیکن مولا فرماتے ہیں دلیل سے بات کیا کرو, کیونکہ دلیل میں احساسات نہیں ہوتے, دلیل میں عقل عقلانیت ہوتی ہے. تو کربلا کی جو تیسری نگاہ اور تیسرا ویو ہے وہ تمدن کا ہے, وہ سویلائزیشن کا ہے, وہ کلچر ابا عبداللہ الحسین کا ہے.
اسی سے شیطانی حکومتوں کو خطرہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ سارے نوجوان ساری اقوام عالم ایک چیز پہ جمع ہو جائے کہ ہم ظلم کو برداشت نہیں کریں گے، ہم ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے، ہم اپنے حق کے لیے اپنی آواز کو کیا کریں گے، بلند کریں گے۔ یہ وہ جذبہ ہے جس سے دشمن کو خطرہ ہے۔ اور واللہ اپنی طاقت کا اندازہ عاشورہ ابا عبداللہ الحسین پہ لگایا کرو کہ جس حیبت میں شیعہ نکلتے ہیں یا رنگ ہو کر نکلتے ہیں یا مزاج ہو کر نکلتے ہیں، دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت عاشورہ کے جلوس کو روک نہیں سکتی ہے، کیونکہ اس دن آپ کی رگوں میں جذبہ حسین کا خون دوڑ رہا ہوتا ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، یا علی، مقصد کربلا اور کلچر کربلا اور مجالس عزا اللہ کا معجزہ اس لیے کیونکہ خدا چاہتا ہے ان سب کے ذریعے سے لوگوں کو کیا دی جائے، ہدایت دی جائے۔ اب ایک طرف کاروان خدا جو مجالس کی صورت میں، جو اربعین کی صورت میں، جو پیغام حسین کی صورت میں چل رہا ہے، اور دوسری طرف وہ ظلمتوں کا میدان کہ کہان اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ کبھی سوچا تو کرو یہ اولیاء الطاغوت کون ہے؟ کون ہے جو لوگوں کو نور سے نکال کر ظلمتوں میں لے کر جاتے ہیں؟ اور دوسرا سوال، یہ نور سے نکل کر ظلمت میں کیوں جا رہے ہیں؟ ایک بندہ ہے ہی روشنی میں، اور وہ روشنی سے نکل کر کہاں جا رہا ہے؟ ظلمت۔ پہلے کا اللہ نور میں لاتا ہے ظلمتوں سے نکال کر، پھر یہ نور سے نکال کے کہاں لے جاتے ہیں؟ ظلمتوں میں لے جاتے ہیں۔ اب وہ جو ظلمت میں لے جا رہا ہے کوئی اٹریکشن تو ہے اس کے پاس، ایسے کون جائے گا؟ یہ کوئی مقناطیس ہے نا، وہ لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ قیمتی ترین لکڑی بھی پڑی ہو نہیں جائے گی مقناطیس کی طرف، اور یہاں زنگ زدہ لوہا بھی ہو وہ مقناطیس کی طرف کھینچتا ہوا چلا جائے گا۔ ہاں، یہ وہ ہے نکات ہیں جو اہل بیت سمجھانا چاہتے ہیں۔ اب قیمتی ترین لکڑی 1000 سال بھی مقناطیس کے ساتھ سوئی رہے، لکڑی لکڑی رہتی ہے، اس کے وجود میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ یہاں حسین مقناطیس ہیں، اب ہم کتنے بھی زنگ زدہ بھی ہو جائیں لیکن بالآخر ہمیں کھینچے گا کون؟ ابا عبداللہ ہے حسین کھینچے گا۔ لیکن کہا یہ زنگ اتنا نہ لگے کہ وہ لوہے کو ہی ختم کر دے کہ اولئک قصد قلوبہم، ایک سیاہی، 2 سیاہی، 4 سیاہی، یعنی کہ پورے کا پورا دل ہی کیا ہو جائے؟ کالا ہو جائے۔ اب دل پورا کالا ہو گیا تو کہا پھر وہ مقناطیس تجھے کھینچے گا نہیں۔ اب اس دل کے زنگار کو مٹانے کے لیے خدا نے سال میں 1-2 مہینہ حسین کی مجلس کا اہتمام کیا تاکہ قلب کے زنگار کو زیادہ زنگ نہ لگے، پھر اس کو اپنی اصل کی طرف پلٹایا جائے۔ لیکن وہ بھی تو ہے جو چاہتا ہے کہ آپ کی نسلیں، آپ کے جوان ظلمتوں میں آ جائیں، نور سے نکل کے آ جائیں، تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ان کی اٹریکشنز کیا ہیں۔ جب تک آپ اپنی نسلوں کو یہ چیز نہیں سمجھاؤ گے کہ وہ جسے اٹریکشن دے کے تجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہے، تم نے اس کی حقیقت کو سمجھنا ہے۔ اٹریکشن کیا ہے؟ سورہ جمعہ پڑھیں کہ حبیب وَإِذَا رَأَوُا التِّجَارَةَ أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهِ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ امام زمانہ کا لقب کیا ہے؟ قائم آل محمد۔ اور سورہ جمعہ میں کیا ہے؟ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ کہ حبیب اب یہ نور میں ہے، اور ہم کہتے ہیں اولنا اوسطنا آخرنا کلنا محمد۔ یہ جو ہادی ہے، اے حبیب یہ تیرے طرف آئے، تو ہدایت دینے والا ہے۔ وَإِذَا رَأَوُا التِّجَارَةَ أَوْ لَهْوًا، جب ان کی نگاہیں تجارت پہ پڑتی ہیں، تجارت کیا ہے؟ پیسہ، مال۔ جب ان کی نگاہیں مال پہ پڑتی ہیں اور لہو و لعب پہ پڑتی ہیں، یہ تجھے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں جبکہ تو قائم ہے، جبکہ تو کھڑا ہے۔ مطلب تو دعوت پہ دعوت دے رہا ہے، لیکن یہ اس مال کو دیکھ کر، لہو و لعب کو دیکھ کر تجھے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اور کل میں بتاؤں گا کہ زینت ہے یہ دنیا کتنی ہے، وہ قرآن کی آیت اس کا ذکر کریں گے۔ آج صرف مقدمہ رکھ رہا ہوں کہ فرمائے ان کی اٹریکشن کیا ہے؟ تجارت، کیپٹلزم۔
آج کسی کے گھر میں بھی جاؤ، کسی کے ساتھ بھی ملو، بات کس چیز کی ہوتی ہے؟ پیسہ 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 کیسے بنانا ہے، بزنس کیسے کرنا ہے۔ آج ملکوں کے تعلقات دیکھو، پیسہ۔ آج ہر بندہ اسی چکر میں لگا ہوا ہے کہ میں اپنے 1 کو 2 کیسے کروں، 2 کو 10 کیسے کروں، 10 کو 20 کیسے کروں۔ اور خدا قرآن میں کالذی جمع مالہ وعددہ، کلا لینبذن، اللہ کہتا ہے کہ ان کو نہیں پتا جو صبح سے شام تک اس فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ میں نے 1 گھر خریدا، اب 2 گھر بنانے ہیں، اب 3 گھر بنانے ہیں، اب 4 گھر بنانے ہیں، اب 5 گھر بنانے ہیں۔ ایک دن بھی شمال لقجات کو گھومنے جا رہا ہے کہ وہاں بھی 1 گھر لے لوں، 1 ویلا لے لوں، 1 فارم ہاؤس لے لوں۔ اسلام یہ نہیں کہتا گھر نہ بناؤ، اسلام کہتا ہے جو بناؤ اسے استعمال کرو۔ اگر تیرے استعمال میں نہیں ہے تو یہ تمہارے لیے عذاب بن جائے گا۔ مال جمع کرو پر تمہارے استعمال میں ہونا چاہیے۔ اگر انبار بنا کے اپنے مال کو رکھا ہوا ہے، اللہ کہتا ہے ان کو نہیں پتا کہ میں ان کو جہنم کی ایندھن بنا دوں گا۔ الذی جمع مالہ وعددہ کوقودہ الناس والحجارہ، ان کو نہیں پتا وقود ایندھن جہنم کا کیا ہے، کا پتھر اور ایسے لوگ جو زندگی میں اسی میں لگ گئے کہ تجارت برائے تجارت برائے تجارت۔ اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے، 6 گھر ہیں تمہارے پاس، 1 گھر تمہارے استعمال میں ہے، 5 گھر 5 جوانوں کو دے دو جو شادی کرنا چاہتے ہیں، چلو آدھا کرایہ لے لو، اتنا نہ لو، آدھا لے لو تاکہ 5 جوان زنا سے بچ جائیں۔ پیسہ ہے تمہارے پاس، دولت ہے تمہارے پاس، لیکن مقصد یہ لگ جائے کیونکہ ان الانسان ہے، یہ جو انسان ہے ہلو ہے، ہلو حریص ہے۔ اگر پوری خصوصیت دنیا خصوصیت نظام شیطانی ہے، پوری دنیا کے انسان مر جائیں اور پوری دنیا میں 2 انسان باقی رہے، ایک کو آدھی دنیا دی جائے، دوسرے کو اور آدھی دنیا دی جائے، یہ ایک کہے گا کہ اس کو مار کے میں پوری دنیا کیا کر لوں، قبضے میں لے لوں۔ فطرت بشر ہے، یہ سب کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اللہ نے اس کی فطرت میں رکھا۔ اللہ نے کیوں رکھا؟ کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ انسان کس کے پیچھے ہو؟ کمال کے پیچھے ہو، اور وہ کمال جو اس نے آخرت میں ڈھونڈنا ہے وہ کمال یہاں پہ ڈھونڈ رہا ہے، وہ ابدیت جو آخرت کے لیے ہے، یعنی وہ دنیا میں تلاش کر رہا ہے کہ حبیب تو کھڑا ہے، دعوت دے رہا ہے، اور وہ نظام کس کی طرف کھینچتا ہے؟ تجارت اللہ ولعب۔ ایک تو آپ کو کہے گا کسی بھی طریقے سے پیسہ بنا، آپ ویسٹرن کنٹری چلے جائیے، 5 دن کام کرتے ہیں، 2 دن وہ کمایا ہوا پیسہ کلب میں اڑاتے ہیں۔ پہلے بتاتا ہے پیسہ کمانا کیسے ہے، پھر تجھے سکھاتا ہے پیسہ لگانا کہاں ہے۔ پہلے پیسہ کمانا سکھاتا ہے، پھر کہے گا عیاشی پہ، پھر کہے گا مثلا شراب پہ، پھر کہے گا نشے پہ، پھر کہے گا اپنے فلاں فلاں جگہ پہ پیسہ لگاؤ۔ کہ پیسے کمانے سے حسین بھی منع نہیں کرتے، لیکن وہ بتاتے ہیں کیسے کمانا ہے، پھر کمانے کے بعد سکھاتے بھی ہیں لگانا کہاں ہے۔ دنیا والے پیسہ لہو و لعب پہ لگاتے ہیں، حسین والے پیسہ کربلا پہ یا حسین کے نیاز پہ لگاتے ہیں۔ کما وہ بھی رہے ہیں، کما آپ بھی رہے ہو، لیکن دیکھو نظام حسینی تجھے پیسہ خرچ کرنا سکھاتا ہے۔ اگر فرش ازا نہ ہوتا ہم کہاں خرچ کرتے؟ فرش ازا ہے کبھی کربلا کے سفر پر، کبھی نیاز پر، یہاں پہ آ کے حسین نے تجھے سکھایا، پھر تو نے کسی غریب کی مدد کی، پھر تم نے کسی مسجد کی مدد کی، پھر تم نے یہ پیسہ خرچ پائپ لائن وہ بھی دے رہے ہیں، پائپ لائن وہ بھی دے رہے ہیں، لیکن حسین کی پائپ لائن میں جو خرچ ہوتا ہے وہ انسان کو جنت تک لے کر جاتا ہے، اور وہاں جتنا پیسہ ہے وہ لہو و لعب پہ کیا ہو جاتا ہے؟ خرچ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک آدمی 3 میں $1 ملین تقریباً 30 کروڑ کے برابر ہے۔ آپ سوچو آپ کیسے نوز کا جب ریکارڈ لیں گے، ایسے ایسے امیر جو ایک دن میں کئی $ملین گوا کے آ جاتے ہیں۔ پیسہ کہاں چلا گیا؟ شیطان نے کمانا بھی سکھایا، اس نظام سے اس نے کمایا بھی، لیکن اپنے پیسے کو کہاں ضائع کر دیا؟ راہ باطل میں ضائع کر دیا۔ یہ وہ نظام ہے جو انسان کو کمانا بھی سکھاتا ہے، انسان کو خرچ کرنا بھی سکھاتا ہے۔ یہاں تجارت منع نہیں ہے، لیکن فرمایا تجارت کرو، لیکن اس فکر حسین کے ساتھ تجارت کرو کہ میں نے صرف اپنے لیے نہیں بنانا، اگر خدا زیادہ دے رہا ہے تو میں نے اللہ کے نظام پہ کیا کرنا ہے؟ خرچ کرنا ہے۔ یہ وہ فکر ہے جو انسان کو کیا بناتی ہے؟ جنتی بناتی ہے۔ طالباً میں کل ہی کسی کا سن رہا تھا کہ مولانا بتا رہے تھے کہ ایک شخص آیا، بزنس مین تھا، اور اس نے تقریباً $15,000
اس کے پاس تھے، لیکن مولانا کو پتہ نہیں تھا، اور مولانا سے ذکر کرنے لگے کہ جناب میرے والد بہت بڑے بزنس مین تھے، لیکن میں نے سارا پیسہ کیا کر دیا، گوا دیا۔ اب مولانا نے سمجھا کہ شاید مدد مانگنے آیا ہے، تو کبھی مانگے گا تو بولوں گا جناب ہمارے پاس بھی کچھ بھی نہیں ہے، اور کہا کہ میں یہ سوچ ہی رہا تھا، تو اس نے $15,000 میرے سامنے رکھے۔ بھائی یہ کیا ہے کہ مولانا اب سب کچھ ڈوب گیا ہے، یہ بچا ہے میرے پاس۔ تو کہ بھائی ہم کیا کریں کہ آپ اس 15,000 سے ایک امام بارگاہ بنوا دیں، ہاں امام حسین کے نام سے، ہندوستان کے کسی، غالباً ہندوستانی تھا، کسی گاؤں میں ایک چھوٹا سا امام بارگاہ بنا دیں۔ کہ بھائی بچی کچی کمائی ہے، جہاں کچھ کر اس سے، کہ نہیں میں نے اپنے بھروسے پہ جہاں لگانا تھا لگا دیا، اپنے حسین پہ لگانا چاہتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اللہ کہتا ہے وہاں سے راستہ بناتا ہوں جہاں سے کسی نے سوچا نہیں ہوگا۔ اور کہتے ہیں امام بارگاہ بنا دیا، اور آج بھی وہاں امام بارگاہ ہے، مومنین شرکت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کئی سالوں کے بعد یہ بندہ مجھے ملا اور کہا کہ مولوی صاحب میں اپنے باپ سے بھی بڑا بزنس مین بن گیا، کیونکہ جب سے میں نے اللہ پہ بھروسہ کر کے وہ کام کیا، خدا نے میرے رزق و روزی میں کیا عطا کی ہے، برکت عطا کی ہے۔ ایک مرتبہ دنیا کے لیے کرتے ہو، ایک مرتبہ خدا کے لیے کرتے ہو، لیکن اتنا یقین، اتنا بھروسہ پروردگار عالم کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ تو ایک نظام وہ ہے جو آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے، اس نظام کے نعرے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، باتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، وہ دنیا کی ساری زینتوں کو لا کے کیا کرتا ہے، جمع کرتا ہے۔ آپ میں سے کوئی یورپ گیا ہو، UK گیا ہو، جب آپ وہاں سے لوٹتے ہو تو کس چیز کی تعریف کرتے ہو؟ بلڈنگوں کی تعریف کرتے ہو، ٹیکنالوجی کی تعریف کرتے ہو، وہاں کے حسن کی تعریف کرتے ہو، وہاں کے روڈوں کی تعریف کرتے ہو۔ تو اس کے پاس یہی ہے زینت دنیا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ہمارے مومن کہتے تھے مولانا یہاں سکون بہت ہے۔ میں نے کہا ابھی نئے نئے آئے ہو، 3 مہینے کے بعد بتانا، کیونکہ 5 بجے کے بعد وہاں بڑا سکون ہو جاتا ہے، نہ کوئی شور نہ کوئی شرابہ۔ میں نے کہا 3 مہینے کے بعد بتانا۔ پوچھا، میں نے کہا اب بتاؤ، کیونکہ پاکستان سے گیا تھا۔ کہ مولانا یہاں کے سکون میں بڑی بے سکونی ہے، یہاں کے سکون میں بھی بڑی بے سکونی ہے۔ تو یہ دنیا ظاہر جو آپ کو جذب کرے گی، کتنے دن تک جذب کرے گی؟ حسن کتنے دن تک جذب کرے گا؟ شیطان ایک دھوکے میں لگا دیتے، زینت کو ایک ایسا سرکل بناتا ہے جس میں انسان اپنے گرد کیا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے، اور اسے پتا ہے جس طرح ایک بچہ جب اسے کھلونا دو کتنا خوش ہو جاتا ہے، اس کی کائنات کھلونا بن جاتی ہے، لیکن کھیل کھیل کے اس کھلونوں سے کیا ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے۔ پھر باپ دوسرا کھلونا لاتا ہے، پھر اس میں لگ جاتا ہے، پھر تھکتا ہے، پھر تیسرا کھلونا لاتا ہے، وہ بھی تجھے دنیا کے کھلونے دیتا ہے۔ جب تو تھک جاتا ہے پھر تجھے نئی آئی فون دے دیتا ہے، پھر اس سے تھک گیا پھر اور نیا ماڈل دے دیتا ہے، تجھے وہ تھکنے دیتا ہی نہیں ہے کہ 1 سال کھیلتے رہو، اگلے سال میں نیا بنا کے دے دوں گا۔ بناتا اسی لوہے سے ہے، بناتا اسی مٹیریل سے ہے، تھوڑی چینجنگز لا کے اس کے اندر زینت پیدا کر کے تجھے اسی کے اندر کیا کرتا ہے، بزی کرتا رہتا ہے۔ لیکن عبادت خدا، گریہ حسین سے انسان کبھی تھکا؟ ہر سال روتے ہو وہی مسائل، لیکن کبھی تھکتے نہیں ہو، کیونکہ خدا نے اس نور میں ایک حرارت رکھی ہے جو کبھی بجھنے والا نہیں ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کنٹری جاؤ، 4 بار جاؤ گے، 5 بار جاؤ گے، تھک جاؤ گے۔ کربلا ہر سال جاؤ، نہیں تھکو گے، کیونکہ اس کا تعلق زینت دنیا سے نہیں ہے، اس کا تعلق زینت آخرت سے۔ بس ایک واقعہ ربط مصیبت، شاید کل سنایا کہ نہیں مجھے یاد نہیں ہے، شیخ انصاری سنایا تھا کل، بہت بڑے عالم دین ہیں، آذربائیجان سے لوگ گئے کہ شیخ کوئی مبلغ بھیجو آذربائیجان میں، کوئی فقی بھیجو تاکہ فتویٰ بھی دے، لوگوں کے مسائل کو حل بھی کرے۔ شیخ انصاری نے کہا میرا ابھی ابھی شاگرد فارغ التحصیل ہوا ہے اور فقی ہے، پورا مجتہد ہے، آیت اللہ قفقازی۔ کہا میں ان کو کہتا ہوں آپ کے آذربائیجان میں آئیں۔ کہا ٹھیک ہے آپ بھیج دیجیے، چلے گئے۔ انہوں نے اپنے شاگرد کو کہا کہ بھائی اسی لیے تو پڑھا تھا، تو جاؤ دین کی تبلیغ کرو، اور بہترین موقع ہے آذربائیجان، جتنا جلدی ہو چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا سامان بتاتا۔ آغاز انصاری کہتے ہیں کوئی 1 ہفتہ 5-6 دن گزرے اور انہوں نے سمجھا وہ چلے گئے، کہ اتفاق سے میں نے نجف میں ان کو پھر دیکھ لیا۔ میں نے کہا آپ ابھی تک نہیں گئے، انہوں نے بلایا تھا اور میں نے بھی آپ کو کہا تھا اور آپ نے بھی کہا تھا آپ جائیں گے۔
کہ شیخ جا تو رہا تھا لیکن ایک خواب دیکھا ہے، اس خواب کے مطابق میں 3 دن کے بعد مر جاؤں گا، اور میں نے سوچا کہ بھائی سفر کی موت سے اچھا ہے کہ نجف میں آ جائے، اور اس سے بہتر زمین مجھے کہاں سے ملے گی؟ تو میں اس 3 دن کا انتظار کر رہا تھا کہ اگر مر گیا تو ٹھیک ہے، اگر بچ گیا تو میں چلا جاؤں گا۔ شیخ صاحب نے کہا خواب میں کیا دیکھا ہے؟ کہ خواب میں دیکھتا ہوں کہ مر گیا ہوں اور ملائک مجھے لینے کے لیے آئے ہیں اور عالم برزخ میں لے کر گئے، اور اس عالم برزخ میں ایک باغ تھا بڑا خوبصورت، بڑی ٹھنڈی ہوائیں، ایسے پھل جو میں نے زندگی میں دیکھے نہیں، ایسا باغ کہ انسان کا دل کہے ہمیشہ یہاں رہتا رہوں۔ یہ کبھی سوچا کرو، کہتے ہیں آخرت کی زندگی ابدی ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ، موت ہے ہی نہیں اس کے بعد، تو کتنا کھائیں گے ہم؟ بور نہیں ہوں گے؟ حور کو 1 دن دیکھ لو گے، 2 دن دیکھ لو گے، کتنے سال، 1000 سال بندہ کیا کھاتا رہے گا، پیتا رہے گا، حوروں کے ساتھ گھومتا رہے گا، کوئی کام نہیں ہوگا؟ کیونکہ نگاہ دنیاوی ہے نا، مادہ انسان بیزار ہو جاتا ہے، اچھے سے اچھا گھر بھی ملے، آپ 4 دن زیادہ آپ بیزار ہو جاتے ہو، کہ کسی جگہ پہ لے جاؤ، کہیں گھمانے لے جاؤ، تو ہم جنت میں کیسے بیزار نہیں ہوں گے؟ مطلب اگر خدا بول رہا ہے ابدی ہے تو لذت بھی کیا ہونی چاہیے؟ ابدی ہونی چاہیے۔ ان چیزوں پہ ذرا سوچا کریں۔ تو اگر قفقازی کہتے ہیں کہ جیسے باغ کو دیکھا، بڑا اچھا باغ، میں نے کہا کس کا ہے؟ کہا آپ کا ہے۔ بڑا خوش ہوا، اتنا باغ کہ آپ نے علم حاصل کیا، اللہ کی راہ میں معرفت حاصل کی، یہ انعام خداوندی ہے، آپ کے عمل کی وجہ سے آپ کو باغ دیا جا رہا ہے۔ کہ بڑا خوش باغ میں چل رہا تھا، باغ کے آخر میں ایک دروازہ یا دریچہ تھا دوسرے باغ کی طرف، تو میں نے کہا یہ دوسرے باغ نظر آ رہا ہے، کہاں چلیں؟ کہ چلیں۔ کہ دوسرے باغ کے اندر گیا، وہ اتنا بڑا تھا کہ اس باغ کے سامنے میرا باغیچہ تھا، چھوٹا سا باغ تھا۔ میں نے فوراً پوچھا یا ملائکۃ اللہ، یہ کس کا باغ ہے؟ کہ یہ شیخ انصاری کا باغ ہے۔ میں نے کہا حق، یہ باغ شیخ کا ہونا چاہیے، اتنا بڑا متقی، اتنا عالم با عمل، یہ حق ہے کہ اللہ ان کو اتنا بڑا باغ دے۔ کہ حسرت ہو رہی کہ کاش میرا اتنا بڑا باغ ہوتا۔ کہ اس باغ میں گھوما تو آخر میں ایک اور دروازہ تھا تیسرے باغ کی طرف، اس باغ کے اندر داخل ہوا، کہ وہ اتنا بڑا تھا کہ شیخ کا اتنا بڑا باغ بھی اس باغ کے سامنے چھوٹا سا باغیچہ تھا۔ اب میں پریشان ہوا، یہ کس کا باغ ہے؟ کون سا اتنا بڑا عالم ہے جو شیخ سے بھی بڑا ہے؟ نجف میں تو کوئی ایسا عالم ہی نہیں تھا جو شیخ صاحب سے بھی بڑے متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ تو میں نے فوراً پوچھا اے ملائکۃ اللہ، یہ کس کا باغ ہے؟ کہ نجف میں فلاں عالم نہیں ہے؟ کہ جی، کہ جو ذکر حسین کرتا ہے، ذاکر حسین ہے، یہ اس کا باغ ہے۔ تو کہتا میں نے فوراً اعتراض کیا کہ کوئی شیخ سے بڑا متقی ہے، کوئی شیخ سے بڑا عالم ہے؟ کہ نہیں، شیخ صاحب کہاں اور وہ کہاں؟ ملائکوں نے کہا کہ پھر شیخ صاحب کا باغ اتنا چھوٹا، اس کے مقابلے میں اس کا اتنا بڑا باغ۔ کہ دیکھو تجھے جو باغ ملا وہ تیرا تھا، شیخ کو جو باغ ملا وہ شیخ کا تھا، اسے جو باغ ملا یہ اس کا نہیں ہے، اسے حسین نے باغ دیا ہے، امام حسین نے دیا۔ اب مولا کی مرضی، جس کو جو دیں، کہ اس کا تھوڑی ہے، امام حسین نے اسے دیا ہے۔ کہتے یہاں میری آنکھ کھلی، شیخ صاحب نے سنا کہ شیخ میں بڑا تقو میں ہوں، اور 3 دن ہے، 3 دن کے بعد مر جاؤں گا، مجھے دیکھنا ہے کہ وہ بندہ کرتا کیا ہے کہ امام حسین نے اسے اتنا بڑا باغ دیا ہے۔ 3 دن ہے، شاید میں بھی کر لوں، مرنے کے بعد اس باغیچے کو کیا کر دوں، اور بڑا ان الانسان حلوہ، باغ ملا ہے پھر بھی کہتا ہے اس سے بڑا باغ ملے۔ یہ صفت آخرت کے لیے اچھی ہے۔ مومن دنیا کے لیے حریص نہیں ہوتا، آخرت کے لیے حریص ہوتا ہے۔ آخرت میں زیادہ سے زیادہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے ملے۔ تو شیخ صاحب نے کہا جا کے مل لے اس سے، وہ تو زندہ ہوگی۔ تو کہتے میں ان کے عالم کے دروازے پر گیا، دستک دی، تعارف کروایا کہ اگر زحمت نہ ہو آج کی رات آپ اپنے گھر میں مجھے مہمان بنا لیں۔ انہوں نے کہا مہمان حبیب خدا ہے، بسم اللہ آ جائیے۔ کہتے انہوں نے گھر میں دعوت دی، کہتے ہیں ان کے گھر پہ رکا، رات کا انہوں نے کھانا کھلایا، لیکن میری نگاہ ان پر تھی کہ دیکھوں تو صحیح ہے کون سا ورد کرتا ہے، کون سا ذکر کرتا ہے، کون سا عمل کرتا ہے، کون سی سورت پڑھتا ہے، کون سی زیارت پڑھتا ہے، تاکہ میں بھی کروں اور خدا مجھے آخرت میں اتنا بڑا
اجر دے، امام حسین کے ساتھ ایسا تعلق بن جائے کہ وہ عبداللہ یہ چیز ہمیں عطا کریں. کہتے بالکل نارمل زندگی گزار رہے تھے، کوئی خاص چیز مجھے نظر نہیں آئی. انہوں نے کہا بیٹا سونے کا ٹائم ہے، آپ بھی سو جائیں، میں بھی سو جاتا ہوں. کہتے وہ جا کے سو گئے لیکن میں نہیں سویا. میں نے کہا دیکھوں رات کے بیچ میں اٹھ کے کون سی عبادت پڑھتے ہیں، کون سا عمل کرتے ہیں. کہتے اذان صبح میں 2 گھنٹے تھے، میں نے دیکھا یہ اٹھے نماز شب کے لیے، نماز تہجد کے لیے. پھر میں نے سوچا تہجد تو میں بھی پڑھتا ہوں. اب میں نے کہا دیکھوں یہ اٹھ کے کیا کرتے ہیں. کہتے میں نے محسوس کیا کہ اپنی چارپائی پہ بیٹھنے کے بعد اپنے قدم جب زمین پہ رکھے، رکھتے ہی انہوں نے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے میرے مولا آپ پر میرا سلام. کہ یہ کہا اور زار و قطار رونے لگے، جیسے رابطہ بن گیا امام حسین سے. آغاز شیرازی بزرگ نے کیا کہا، رونے کے لیے ایک جملہ کافی ہے، جملہ کافی ہے. کہ امام حسین کا نام لیا، گریا شروع. میں نے کہا شاید 5 منٹ روئیں گے، 6 منٹ کا روتے رہے. دیکھا وضو کے لیے گئے، رو رہے ہیں یا ابا عبداللہ یا ابا عبداللہ، رو رہے ہیں. مصلی پہ کھڑے ہوئے اذان دی، گریا کر رہے ہیں. نماز پڑھتے رہے، ذکر خدا بھی کر رہے تھے، لیکن ان کے رونے کی آواز رکی نہیں. صبح کی اذان ہو گئی، روئے جا رہے تھے. زیارت عاشورہ پڑھی، روئے جا رہے تھے. کہتا میں سمجھ گیا کہ جس کا دل اس طرح سے حسین کے لیے تڑپتا ہو، پھر امام حسین کا دل بھی اس کے لیے اسی طرح دھڑکتا ہے. تعلق جس کا اہل بیت کے ساتھ مضبوط ہے، جو درد اہل بیت کو اس طرح سے محسوس کریں. کہ امام زمانہ فرماتے ہیں صباحاً و مساء، اے میرے جد حسین میں صبح و شام آپ پر گریا کرتا ہوں. پھر فرماتے ہیں بدلت دموع دما، اگر آنکھیں رو رو کے خشک ہو جائیں تو میں ان آنکھوں سے آپ کے لیے خون روتا ہوں. یہ تڑپ اگر مومن کے اندر ہو نا امام حسین کے لیے، کہ کہتے ہیں محرم کے مہینے کو ابھی ہم چاند سے پہچانتے ہیں نا، کہ محرم کا چاند نظر آ گیا تو مہینہ شروع ہو گیا. کہ پچھلے زمانے میں شیعہ چاند کو نہیں دیکھتے، کہتے ہیں کبھی امام رضا کو دیکھتے تھے سر سے امامہ اتار دیا ہے، ننگے پاؤں بازار میں چل رہے ہیں اور گریا کرتے ہیں. لوگ سمجھ جاتے تھے کچھ نہ کچھ ہوا. مولا کیا ہوا؟ کہ میرے جد حسین کو پیاسا کربلا میں مارا گیا. امام موسیٰ کاظم کی ہنسی بند ہو جاتی تھی، چہرے پہ غم آ جاتا تھا. مولا کیا ہوا؟ کہ میرے جد کربلا میں شہید کر گئے. میرے عزیز بڑا گہرا تعلق ہے ذکر حسین کا آپ کی دنیا سے بھی، آپ کی آخرت سے بھی. تو یہ تعلق اگر آپ اہل بیت سے بنائے رکھیں گے اور مقصد عزاداری کو سمجھیں گے کہ مولا نسلیں بنانے کے لیے آئے تھے، وہ صرف یہ نہیں چاہتے تھے کہ احساسات کا تعلق ہو، ہم رو کے اور فرش عزا سے چلے جائیں. بعض لوگ مجلس حسین کو حمام سمجھتے ہیں کہ پورا سال برائیاں کرو اور حمام میں نہا کے پھر باہر چلے جاؤ، پھر جاؤ اپنے بدن کو عمل کے ذریعے سے گندا کرو. پھر حسین کی مجلس حمام کا کام کرتی ہے، لیکن حمام سمجھ کے یہاں نہ آیا کرو. ذکر حسین کا مطلب یہ ہے کہ اپنی فکر کو امام حسین کے ساتھ جوڑ دو. فرما جو خلوص سے دل سے میرے جد حسین کو سلام کرے، خدا اسے ثواب زیارت حسین